السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. کل ہم نے آیت نمبر 193 سورہ آل عمران کی اس دعا کو گرامیٹیکلی انالائز کیا تھا۔ یہ ہاف پورشن تھا دعا کا، اور 193 آیت کا جو دوسرا پورشن ہے دعا کا، وہ انشاءاللہ آج ہم گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ کل ہم نے کیا تھا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف پکارتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ تو یہ طرح پورشن ہم نے کل گرامیٹیکلی انالائز کیا تھا۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 کا جو لاسٹ پورشن ہے وہ انشاءاللہ ہم انالائز کریں گے۔ تو اس میں دوسری ایک دعا مانگی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ اسی پیٹرن پر یا حرف ندا قائم مقام، ادعو فعل کے جو بھی محذوف ہے، انا فاعل اور ربنا مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ندا بن گیا، اور جواب ندا آگے شروع ہو رہی ہے فاغفر لنا یہاں سے۔ تو فا جو ہے اس کو سببیہ کہا جاتا ہے، کہ سبب یا تعلیل بیان کرنے کے لیے، یعنی کہ ہم ایمان لائے تو پھر آپ ہم پر یہ کرم کریں کہ آپ ہمیں بخش دیں، ٹھیک ہے۔ تو فا یہاں پر سببیہ ہے، غین فا را حروف مادہ باب دعا سے، اور فعل امر ہے اغفر، فعل امر ہے اغفر، تو آپ بخش دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ بخش دیجئے۔ فعل امر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں تو وہ حکم کا انداز ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جو بات ہم نے کہنی ہو تو ہماری ریکویسٹ ہوگی، التجا ہوگی۔ تو یہاں پر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ آپ بخش دیجئے۔ کسے؟ لنا، ہمیں، ٹھیک ہے۔ لانا لام حرف جارہ ہے، نا جو ہے یہ اٹیچ ضمیر یعنی کہ مجرور اسم بن رہا ہے، اور لنا جو ہے جار مجرور متعلق ہو جائے گا اغفر فعل کے۔ اور ذنوبنا، ذنوبا جو بغیر تنوین ہے، بغیر الف لام کے، تو یہ مضاف بنے گا، اور آگے نا جو ہے یہ مضاف علیہ، تو یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بن جائے، کیونکہ مضاف کا اعراب منصوب ہے، منصوب جملہ فعلیہ میں مفعول بنتا ہے، تو یہاں پر یہ مفعول بن جائے گا اغفر فعل، انت فاعل، لنا متعلق، اور ذنوبنا مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور یہ معطوف علیہ بھی ہو جائے گا کیونکہ آگے ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے۔ کاف آ رہا حروف مدہ باب تفعیل سے، کفر، کفر جو ہے وہ فعل امر ہے یہاں پر بھی، اور وہی اگین کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں۔ کفر فعل، انت فاعل، ان نا، ان اگین مرکب جاری، ان پلس نا ضمیر کا مجموعہ، تو حرف جار کے بعد جب اسم آ جائے تو وہ مرکب جاری بن کر متعلق بن جاتا ہے جملہ فعلیہ کے اندر۔ تو سیئاتی نا، سیئاتی جمع ہے، یعنی کہ ایک برائی اور پھر زیادہ برائیاں، سیئاتی، اور نا اٹیچ ضمیر ہے اسم کے ساتھ، تو یہ مرکب اضافی بن گیا۔ تو یہ مرکب اضافی منصوب فارم ہے، کیونکہ آتی کی آواز ہمیں پتہ ہے کہ یہ منصوب اور مجرور دونوں کے لیے آتی ہے، لیکن یہاں پر پیچھے کوئی بھی ایسا وہ دو سینیریو ہم نے پڑھے تھے کہ اگر حرف جارہ آ رہا ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والا اسم، یا پھر وہ مضاف علیہ کی جگہ پر ہو تو اسم مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر تو یہ مضاف کی جگہ پر ہے، تو یہ مجرور نہیں ہے بلکہ یہ منصوب ہے، اور یہ منصوب ہونے کی وجہ سے یہ مفعول بنے گا کفر فعل کا۔ کفر فعل، انتا فاعل، انا متعلق، اور سیئاتنا مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف اول بن جائے گا، کیونکہ آگے ایک اور ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے۔ تو توفنا، واو فا یا حروف مادہ باب تفاعل سے ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے آ رہا ہے
یعنی کہ ہم یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فوت کیجئے، آپ ہمیں موت دیجئے۔ تو یہاں پر بھی وہی اگین فعل امر یعنی کہ ریکویسٹ کا وے ہے، اور نہ جو ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے، تو وہ مفعول ہو جائے گی۔ توفا فعل، انت فاعل، نہ مفعول، اور مال ابرار، مال ظرف ہے، ابراری مضاف الیہ ہے، اور یہ متعلق بن جائے گا۔ تو توفا فعل، انت فاعل، نہ مفعول، اور مع الابراری متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ثانی بن جائے گا۔ یوں جو اغفر لنا، یہاں سے جو پارٹ ہے یہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفان کے ساتھ مل کر جملہ مرکب عطفی ہو کر یہ جواب ندا بن جائے گا۔ تو ندا اپنے جواب ندا کے ساتھ مل کر جملہ ندائیہ ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب، آپ ہمیں بخش دیجئے، آپ ہمیں ہمارے یعنی کہ جو گناہ ہے وہ بخش دیجئے، آپ ہمیں ہمارے گناہ بخش دیجئے، اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دیجئے۔ مطلب برائیاں بھی کس کی؟ ہماری اپنی خود کی جو ہم نے اپنے اندر لے کر آئے ہوئے، تو ان کو آپ ہم سے دور کر دیجئے، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دیجئے، یعنی کہ جو ہمارا جب ہمارا موت کا وقت ہو تو ہمارے ارد گرد نیک لوگ ہوں، نیکوں کے ساتھ موت دیجئے۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، جیسے ہم نے ان آیات کے بارے میں پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب وہ بیدار ہوتے تو یہ آیات تلاوت کرتے، تو ہمیں بھی سننا سمجھ کر اس کو فالو کرنا ہے، اور ان دعاؤں کو یاد کر کے اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں یہ۔ تو ایک بار دوبارہ سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ ہمیں ہمارے گناہ بخش دیجئے، اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دیجئے، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دیجئے۔ تو مطلب صحیح آتی نا، اس میں چھوٹی بڑی برائیاں، تمام تر برائیاں اس میں سے آ جاتی ہیں، اور اگر اللہ ہم سے تمام تر برائیاں دور کر دے تو ہم جو ہے وہ راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور ہمیں اپنے لیے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بھی بچا لے، اور ہم سے ہماری برائیاں بھی دور کر دے۔ اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔